الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مکرم و معظم سامعین، اس مسجد میں، فیصل آباد کی اس مسجد میں یہ دوسری مرتبہ میرا خطاب ہو رہا ہے۔ حاجی نواب الدین صاحب علیہ رحمت کے سالانہ ختم کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے۔ ان کے صاحبزادگان نے، پوتوں نے یہ محفل منعقد کی ہے۔ اللہ تعالی مرحوم کو جوار رحمت عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان یہاں حاضر ہیں اللہ کے گھر میں، یہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے ختم شریف دعا کے بعد ان کو ہدیہ کیا جائے گا۔ تمام مسلمین اور مسلمات کو اس کا ثواب پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ میں مختصر سے نوٹس پہ یہاں آیا، اور میرا مقصد ہجوم اور رش کرنا نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں کہ میرا کوئی نان و نفقہ بھی اسی پر ہو۔ میں تو اپنے موج اور ذوق سے بولنے والا آدمی ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی مواد یا ایسی گفتگو جس میں للہیت کا کوئی عنصر بھی ہو، تو آج تک ہم نے یہی پڑھا سنا ہے کہ اس کا اثر اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں زیادہ ڈالتا ہے، کیونکہ دنیا کی لالچ نہیں ہوتی، اللہ کے لیے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور رسول کے لیے رسول کا نام لیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں بھی اور مجھ میں بھی یہی ذوق سلامت رکھے، اور اسی ذوق کا نتیجہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں اللہ عطا بھی فرمائے گا، کیونکہ ذوق اور نسبت جو ہے یہی کائنات میں ایک حقیقت ہے۔ ذوق اور نسبت، کائنات کے جہاں اور بہت سے حقائق ہیں، وہاں یہ دو چیزیں جو میں پیش کر رہا ہوں، ذوق اور نسبت،
یہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم کے ساتھ جب ذوق شامل ہو جائے تو پھر انسان رومی بنتا ہے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ جب علم کے ساتھ ذوق شامل ہو جائے تو پھر مادر گیتی جلال الدین رومی جیسا بچہ پیدا کرتی ہے، اور جب علم کے ساتھ نسبت اور عشق پیدا ہو جائے تو اس کو لوگ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ ذوق ہے اور نسبت ہے۔ نسبت ایسا رشتہ ہے، رشتہ میں نے تعلق بھی ہے، رشتہ کا معنی دھاگا بھی ہے، جو سب کو جس نے ایک جگہ پرویا ہوا ہے۔ آج امت مصطفیٰ جمع ہے کس لیے کہ حضور کی غلامی کا رشتہ سب میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کے رشتے نے، نسبت نے سب کو جوڑا ہوا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہوئی؟ رشتہ نسبت مصطفیٰ۔ ناصر علی سرہندی کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ اس دور میں آپ کو فارسی ادب کون سنائے گا؟ ختم ہو گئے یہ لوگ، یہ دور چلا گیا۔ جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے، جب گاہک اٹھ گئے تو ہمارا دور آیا۔ علامہ اقبال کے دور میں ہوتے، اساتذہ کے دور میں ہوتے تو ہماری بات بھی کوئی سنتا، کوئی قدر بھی کرتا۔ لیکن بہرحال ماشاءاللہ ذوق والے، نسبت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ناصر علی سرہندی نے بڑی ایک خوبصورت بات کی تھی کہ محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دلہا، محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دلہا، چوتارے صبح گم گشتست این راہ زیر منزلہا۔ محبت کا دلوں کے اندر ایک راستہ الگ ہوتا ہے۔ ایک راستہ کیا ہے؟ آپ کی نگاہوں کا۔ آپ کی نگاہ مجھ سے ملی، میری نگاہ آپ سے ملی، آپ کے ہاتھ مجھ سے ملے، میرے ہاتھ آپ سے ملے۔ یہ جسم کی دنیا ہے، یہ وادی جسم ہے۔ اعضاء اس وادی جسم کے مقیم لوگ ہیں۔ میرے دائیں طرف شاعر بھی، خاکسار بھی بیٹھا ہے، اس لیے میں ذرا شاعری بھی کر رہا ہوں۔ تو وادی جسم کے جو مقیم ہیں یہ اعضاء ہیں سارے، اس کا اپنا اپنا ملاپ ہے۔ آنکھیں ملتی ہیں، ہاتھ ملتا ہے، جسم ملتا ہے، معانقہ کرتے ہیں، یہ ایک ملاپ کی صورتیں ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ سب ملتے رہیں، آنکھ بھی ملتی رہے، ہاتھ بھی ملتے رہے، جسم بھی ملتے رہیں، معانقے ہوتے رہیں، لیکن اندر ایک دھک دھک کرتا لوتھڑا نہ ملے جسے دل کہتے ہیں، تو وہ ملنا نہیں ہوتا۔
وہ بند ہوتا ہے، کھلتا ہے، دھک دھک کرتا ہے، جس کو دل سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ اگر نہ ملے تو نہ ہاتھ ملنے کا کوئی فائدہ، نہ نظریں ملنے کا کوئی فائدہ، نہ معانقے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج آنے سے پہلے ہم صوفی مسیتی سے بات کر رہے تھے، کہنے لگے کہ باہر کے لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کو آن نہیں کیا جائے گا تھوڑی دیر بعد کے آرڈر ایسا ہے۔ میں نے کہا ہم اندر کی باتیں کریں گے، اندر اندر ہی کام چلتا رہے تو بڑی بات۔ باہر کی باتیں تو بڑی دنیا کرتی ہے، باہر جائیں نا گھومے پھریں، ساری دنیا باہر کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے ہم تو اندر کی باتیں کرنے آئے ہیں، تو بہتر ہے کہ اندر کی باتیں اندر ہی رہے۔ اور اندر سے باتیں کرنے کے لیے، اندر کی باتیں کرنے کے لیے، اور اندر جو ذات ہے اس سے باتیں کرنے کے لیے، اور اندر کی ذات سے باتیں سننے کے لیے ایک اور دنیا درکار ہے، ایک اور ذوق درکار ہے، ایک اور شعور درکار ہے۔ نفس بسینہ رجوع کن، نفس بسینہ رجوع کن، ببہار عیش چو مندرا، نفس بسینہ رجوع کن۔ اگر اندر کی دنیا چھیڑنی ہے، یہ ساز چھیڑنا ہے، تو نفس ایک گھڑی کے لیے ایک سانس نکالنے یا لینے کی مقدار جتنے وقت میں بسینہ رجوع کن، اے انسان اپنے سینے کی طرف رجوع کر، دیکھ اس کو، چو بہار عیش، ببہار عیش چو مندرا، جس طرح میں آج بہار عیش میں عیش کی بہاروں کے مزے لوٹ رہا ہوں، تو بھی اس دنیا میں آ جا۔ ستم است اگر ہوست کشد کے بسیر سرو سمندرا، ستم است اگر ہوست کشد کے بسیر سرو سمندرا، تجھے غنچہ کم ندمی دائی در دل کشا بچمن درا، تجھے غنچہ کم ندمی دائی۔ مرزا بیدل عبد القادر بیدل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنا ظلم ہے اگر تیری ہوس تجھے باغ کی طرف کھینچ کر لے جائے کہ جا باغ کا، بہار کا، پھولوں کا نظارہ کر، یہ کتنا ظلم ہے۔ تو غنچے سے کم پیدا تو نہیں ہوا ہے، اپنے دل کا دروازہ کھول اور اپنے اس اندر کے چمن میں داخل ہو جا۔ تو کیا نازک تشبیہ ہے کہ غنچہ یوں ہوتا ہے، بند ہوتا ہے تو یوں کھلتا ہے، یوں کھلتا ہے یعنی کھلتا ہے، کھلتا بھی ہے اور کھلتا بھی ہے۔ کھلتا ہے تو اس کو پھول کہتے ہیں، اور سمٹ جائے تو اس کا غنچہ کہتے ہیں، چونکہ دل سمٹتا بھی ہے، کھلتا بھی ہے۔
چونکہ دل سمٹتا بھی ہے کھلتا بھی ہے، اس لیے مرزا بیدل نے اس کو اندر کی دنیا کو غنچے سے تشبیہ دی کہ یہ غنچہ یوں بھی ہوتا ہے، پھول بھی ہوتا ہے اور کبھی غنچہ ہوتا ہے. اور شاعر نے کہا ذرا تھوڑی دیر چل کے پھر میں آیت کی طرف آؤں گا. غنچہ بند ہوتا ہے منہ، کھلتا ہے کھلتا ہے تو پھول ہے. اس مقام پر ایک اور استاد نے کہا کہ ہر غنچہ کے گل گشت دیگر غنچہ نہ کر دے. جو غنچہ ایک مرتبہ پھول بن جائے وہ دوبارہ غنچہ نہیں بنتا. قربان لبے یار گہے غنچہ گہے گل. ارے محبوب کے لبوں پر قربان ہو، اگر خاموش ہو تو غنچہ ہے، اگر بولے تو پھول ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ دل کی دنیا ہے. اب اس دنیا کو ساتھ لے، کچھ دیر کے لیے میں آپ کو چلاؤں گا اپنے ساتھ، اور مجھے اپنے ساتھ آپ چلائیں گے تو منزل بآسانی طے ہو جائے گی. ایک منٹ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من ذوی العقول کے لیے ہے اس میں، لیکن غیر ذوی العقول بھی داخل ہے. کل من علیہا فان، جو کچھ اس کائنات میں ہے اس نے ایک نہ ایک دن حسب نظام قدرت وقت معین پر اس نے فنا ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے. فنا کا کیا مطلب ہے؟ فنا کے بھی دو معنی ہیں. وَيَبْقَى پہلے ترجمہ کر لوں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وجہ کا معنی چہرہ، وجہ معنی چہرہ. اللہ چہرے سے پاک ہے، لیکن اپنے وجود کے ثبوت کے لیے چہرے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تاکہ دنیا میں لوگ چہرے سے پہچانے جاتے ہیں اور چہروں کو پہچانتے ہیں. اس لیے اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا سمجھانے کے لیے آپ اور مجھے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا، یعنی ذات باقی رہ جائے گی، اس کی شان باقی رہے گی. ذل جلال والاکرام، جو بڑے جلال اور شان اور شوکت والی ذات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کل من علیہا فان میں تو کل عام ہے، یہ تمام افراد اس کے تحت ہیں، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے لہذا سب مٹ جائیں گے. لیکن آگے بھی تو ہے. ابے فنا کا درس تو ہے کل من علیہا فان، اور وَيَبْقَى
باقی بھی تو رہے گا نا، باقی بھی رہے گا، اس کی ذات رہے گی۔ اچھا اب آپ یوں سمجھیے کہ دنیا فانی ہے، ذرا جلدی بولیے، دنیا فانی ہے، دنیا کے ساتھ جس نے دل لگایا اس نے فانی کے ساتھ دل لگایا، اس کا محبوب بھی فانی، محب بھی فانی۔ دنیا نے بھی فنا ہونا ہے، جو دنیا دار کی محبوب چیز ہے اس نے بھی فنا ہونا ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس نے بھی فنا ہونا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دونوں فنا۔ لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ اب جو اس باقی سے محبت کرے گا، غور کیجئے، ہے جی، ارے دنیا کی فانی چیز سے محبت کرنے والا اگر فنا ہو سکتا ہے تو باقی کے ساتھ محبت کرنے والا باقی کیوں نہیں رہ سکتا؟ ہے جی، میں نے کیا عرض کی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ذہن کو اپیل کیا اس بات میں؟ لگی دل کو کہ نہیں؟ بات ہے کہ نہیں؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، ذات باقی رہے گی، یعنی ذات نے باقی رہنا ہے۔ اور اس ذات کے ساتھ جس فانی نے تعلق قائم کیا ہے تو وہ فانی، لیکن ذات اس کو باقی رکھے گی۔ حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ایک میں نے شعر کہا تھا، ایک طویل قصیدہ ہے، اس کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ بندہ قادر کا ہے تو عبد القادر، عبد میں نے بندہ، قادر اللہ، قادر کا بندہ ہے تو، عبد بندہ قادر کا ہے تو، اور ہے قادر کو دوام، تجھے دوام نہیں ہے، تجھے دوام نہیں ہے، لیکن تیرے جس کے ساتھ تعلق ہے اسے دوام ہے۔ بندہ قادر کا ہے تو، اور ہے قادر کو دوام، بندہ قادر کا ہے تو، اور ہے قادر کو دوام، ہم رہیں یا نہ رہے نام رہے گا تیرا، ہم رہیں یا نہ رہے نام رہے گا تیرا، ہم رہے یا نہ رہے ہم رہیں۔ اب دیکھیں بندہ قادر کا ہے، اور جہاں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندے آپ بھی ہیں، بندہ میں بھی ہوں، لیکن اللہ نے ہمیں اجتماعی طور پر بندوں میں شامل کر دیا نام کے لحاظ سے، چاہے ہم کام کے بندے نہیں صحیح، نام کے تو ہیں، لیکن میں کام کے بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو کام کے بندے تھے ان کے لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ ایک شخص ایک علمی لطیفہ ہے، ذرا توجہ کا طالب ہوں، کہ ایک صاحب مختلف لوگ ہوتے ہیں، دوسرے ذہن کے آدمی تھے، انہوں نے کوئی بات سوال کیا مجھ پر کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ نے
شب معراج کے حوالے سے جو یاد کیا اپنے رسول کو، تو عبد کے لفظ سے، رسول کے لفظ سے نہیں، ختم مرتبت کے حوالے سے نہیں، یا اور القاب آپ کے بہت ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اور بہت سے القاب ہیں، عبد کے لفظ سے کیوں یاد کیا؟ حالانکہ عبد کا اطلاق تو سب پر ہوتا ہے، عام سا ایک لفظ ہے۔ میں نے کہا مختصر بات یہ ہے کہ یہ پیار کا لفظ ہے، اظہار محبت اور تعلق۔ یہ میرا اپنا ایک ذوق ہے، آپ اس کو سن لیں۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا بہت بڑا فاضل، رازی، غزالی اور بہت افلاطون وقت بھی کوئی بیٹا ہو، دنیا اس کو کیا کیا لقب دے رہی ہو اور وہ اس کا مستحق بھی ہو، لیکن ماں جب پکارے گی تو وہ کہے گی او فلانے آپ میرے پترا ہو رہا۔ وہ سارے القاب غائب، غزالی بھی گیا، رازی بھی گیا، رومی بھی گیا، جامی بھی گیا، نام لے کر پکارے گی میرے پتر ہو رہا۔ تو اس کا اس وقت بیٹا کہہ کر پکارنا، اس پر تمام القاب قربان ہیں۔ تو خاص ابدیت کبریٰ کا جو منصب عالی تمام انبیاء کو بالعموم اور میرے اور تیرے آقا کو بالخصوص جو نصیب ہوا، اللہ نے شب اسرا اس لفظ خاص اور لقب خاص سے پکارا۔ سمجھ آئی؟ تو باقی کے ساتھ جس کا تعلق باقی رہے گا وہ بھی باقی رہے گا۔ مولانا احمد رضا خان نے یوں نہیں فرما دیا تھا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیوں نہیں مٹے گا؟ نہیں مٹے گا۔ کیوں نہیں مٹے گا؟ کہ باقی کے ساتھ تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اسی کی ذات رہے گی۔ یہ فنا کا درس ہے۔ دنیا کی محبت اور اس کے دام فریب سے کوئی خوش نصیب بچتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت سے بچنا یہ بہت بڑی مشکل بات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، احادیث میں ملتا ہے اور بڑی تمام کتب حدیث نے اس کو روایت کو نقل کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے اس کا اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے گی کہ اس کی وجہ سے تم قتل کرو گے، رشتہ داریاں توڑ دو گے، حقوق مارو گے، زمینیں غصب کرو گے، غریب رشتہ داروں کو کچلو گے،
مرو گے دنیا پر. سرکار کو اپنی امت کا علم تھا. اللہ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کے تحت آپ کو علم عطا فرمایا تھا. گویا آپ اپنی حیات مبارکہ میں قیامت تک آنے والی امت کے حالات سکرین پر دیکھ رہے تھے. آج دیکھ لیں دنیا فی نفسے ہی بری چیز نہیں ہے، اس کو ہم برا بنا دیتے ہیں. بزرگ ہستیاں کتنی مقدس ہستیاں ہوتی ہیں، لیکن شریعت سے ہٹ کر جب ہم ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں ایسے جو قرآن و سنت کے منافی ہیں، تو ان ہستیوں پر دوسرے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تم نے ان کو معبود بنا لیا. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، نہ انہوں نے اس کا درس دیا، لیکن ہماری کج اندیشیوں کی وجہ سے اور ایسی باتوں کے منسوب کرنے کی وجہ سے ان پر اگر داغ آتا ہے تو اس میں ہمارا قصور ہے. چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے اکابر ہوں. تو دنیا فی نفسے ہی بری نہیں ہے. دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو مرتبہ عطا فرمایا، آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا ملک دے جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے. وہ حکومت عطا فرما اور تمام کائنات کی اشیاء پر مجھے وہ تسلط کلی عطا فرما، غلبہ کلی عطا فرما. قرآن دیکھیں آپ، قرآن نے اس تسلط کا ذکر فرمایا کہ ہم نے پھر سلیمان کی بات کو تسلیم کیا، مانا، کمال کرم سے اس کی اس دعا کو قبول کیا، اور پھر ہم نے اس کے لیے وہ چیزیں مسخر کر دیں جو ہمارے ساتھ مخصوص تھیں، جو خاصہ ذات تھیں. اگر وقت آیا تو ہم نے عیسیٰ کی فریاد سنی کہ جب عیسیٰ کے لیے دشوار ہو گیا اپنے مخالفین کے سامنے اپنی نبوت کو منوانا، کوڑے لوگ، برس زدہ، بیمار، اور ڈاکٹری کا زمانہ تھا تو اس میں وہ بیماروں کو لے آئے، اس میں کئی مر گئے. تو ہم اپنی شان دکھانے کے لیے اپنے عیسیٰ کو وہ دم عیسیٰ عطا فرمایا اور موسیٰ کو وہ ید بیضا عطا فرمایا اور یوسف کو وہ حسن عطا فرمایا. کہ زنانِ مصر کی چہرہ یوسف پر نظر پڑی تو وہ فریفتہ ہو گئی. اور یہ منظر بن گیا کہ جب حسن نے بشکل یوسف مصر میں قدم رکھا، جب حسن نے بشکل یوسف مصر عشق میں قدم رکھا، مصر عشق میں قدم رکھا، تو کیا منظر تھا؟ اثر نو خون ہستی میں روانی آ گئی، مصر جھوم اٹھا، زلیخا پر جوانی آ گئی.
حسن کیا ہے؟ حسن کے لیے ذوق نظر چاہیے، بیان کے لیے ذوق سماعت چاہیے، آنکھ کے لیے رزق نظر کیا ہے؟ آنکھ کا رزق کیا ہے؟ جلوہ دوست۔ اور آواز دوست کیا ہے؟ یہ سماعت کا رزق ہے۔ اور دانائی کی باتیں عقل کا رزق ہے۔ اور کملی والے آقا کی جالی کا لمس ہاتھ کا رزق ہے۔ اور بوسہ در مصطفیٰ ان مسلمانوں کے لبوں کا رزق ہے۔ اسی لیے جامی نے کہا شدم ز مدرسہ خانقاہ بیگانہ، شدم ز مدرسہ، شدم ز مدرسہ خانقاہ بیگانہ، سر نیاز منو آستانے میں خانہ، سر نیاز۔ شرح جامی میں جامی کہتا ہے میں نے مرفوعات، مجرورات اور منصوبات کا بڑا درس دے لیا۔ اب میرے اندر وہ چنگاری عشق کی روشن ہو گئی ہے کہ شدم ز مدرسہ خانقاہ بیگانہ، نہ مدرسے جانے جی چاہتا ہے اور نہ ان بے جان خانقاہوں میں جانے کو جی چاہتا ہے جہاں صرف گور کر رہ گئے، نہ داتا علی حجویری نظر آتا ہے، نہ پیر میر علی شاہ نظر آتا ہے۔ نہ درس مصطفیٰ دینے والا کوئی رہ گیا، نہ درس عشق دینے والا کوئی رہ گیا، نہ درس حدیث، نہ درس قرآن، کچھ بھی نہیں، صرف گورکن رہ گئے، نذرانے بٹورنے والے پیر رہ گئے۔ خانقاہوں میں کیا کوئی جائے؟ اس دور کی خانقاہوں میں اکثریت کیا کوئی جائے گا کہ پہلے لوگ موجود ہوتے تھے، ان کے چہرے دیکھ کر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہرے پر نظر پڑتی تھی تو نظر کہتی تھی یہیں نظریں جمائے رکھ، شاید پھر موقع نہ میسر آئے۔ اور دیکھنے والا یہ کہتا تھا پیر میر علی کے چہرے کو دیکھ کر کہ اس مرکز جمال پر اب ہے میری نگاہ، ارے جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں۔ سمجھ آئی؟ وجیہن فی الدنیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ آخرت اور دنیا میں یہ وجیہ ہے، منہ متھے والا ہے، چہرے والا ہے، شان والا ہے۔ کئی چہرے ایسے ہوتے ہیں چہرہ دیکھ کر مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔
میں دلیل دیتا ہوں، میں یوں نہیں کہہ رہا، میں کملی والے آقا کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ نصرانی نجران کے وہ عیسائی پادری جب آئے تھے مبالغے کے لیے تو میرے اور تیرے آقا میرے اور تیرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کس کو لے کے چلے؟ چہرے والوں کو۔ اوے پچھلے ہو، اوے بولو، اوے کچھ سمجھ رہے ہو؟ کملی والا چہرے والوں کو لے کر چلا۔ اللہ اللہ، اور اس میں چہرہ کس کا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، جس کی شان جلالت اور مرتبہ اس شان پر ہو جا قیامت کے دن۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب پوری کائنات کھڑی ہوگی میدان حشر میں، انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، نجبا، علماء، خطباء، کبراء، بڑے بڑے لوگ، پوری کائنات کھڑی ہوگی، جم غفیر تمام خاموش ہوگا، سکتہ ہوگا، لرزہ براندام ہوگی مخلوق، جلال الہی سامنے ہوگا، ہر آدمی متفکر ہوگا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایسے میں آواز آئے گی، اٹھے گی، غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچا کر لو کہ فاطمہ الزہرا کی سواری گزرنے والی ہے۔ اے اہل معاشر، غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچا کر لو کہ فاطمہ الزہرا بنت رسول، حسن اور حسین کی ماں سیدہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ یہ وہ شان والی خاتون ساتھ ہیں، اور حسن سراپا حسن، حسین سراپا حسین، حسن سراپا حسن، حسین سراپا حسین۔ اور علی المرتضی، علی المرتضی ساتھ ہیں، حسن ساتھ ہیں، نانا نے انگلیوں کے ساتھ لگایا ہوا ہے، انگلی پکڑی ہوئی نانا کی۔ یہ وہ نواسے ہیں جس کو رسالت نے انگلی پکڑائی۔ ارے ان نواسوں کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ جو بچپنے میں رسالت کی انگلی تھامے، گھر پیدا ہوں تو رسولوں کے پیدا ہوں، ماں سیدہ کائنات ہو اور باپ فخر موجودات ہو، اور نانا سید السادات ہو، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے آتا جاتا کچھ نہیں، سن لیجئے۔ گواہی دیں گے، اہل علم یہاں بیٹھے ہیں، گواہی دیں گے۔ کوئی سرکار نے مناظرہ کیا ان سے؟ کوئی بات چیت ہوئی؟ بولو، کوئی بات نہیں ہوئی۔
نجران نے بڑھیاں عیسائیاں حسن تے حسین تے علی دے محمد دا چہرہ ویکھ کے آخیا تاریخ میں وہ الفاظ محفوظ ہیں کہ انہاں نال پنگا نہ لیو، اے جڑے چہرے آ رہے نہ ٹر کے انہاں دی ذرا سواہت ویکھو، انہاں دی وجاہت ویکھو، انہاں دا حسن ویکھو، انہاں دا جمال ویکھو، انہاں دا کمال ویکھو۔ اگر کملی والے دی شان تا بڑی اچھی ہے نا، اوے اس تے حسن چہرہ اتے کر دیتا نہ کدے، اس تے صرف حسن اتے ویکھ لیا تے حسن نے ویکھنا تے اللہ نے آخیا جنج حسن آکھدا انج کر۔ اس واسطے پنگا نہ لو تے چپ کر جاؤ، اے چہرے نہ متھے لانے جوگے نہیں نے۔ مطلب چہرہ بولتا ہے، چہرہ بولتا ہے۔ حضور نے فرمایا اندر چہرے پر ہوتا ہے، انسان کا اندر چہرے پر ہوتا ہے، جیسا اندر ہے ویسا چہرہ ہوگا۔ ہائے مسئلہ ہی حل ہو گیا، بولو مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلہ کنج حل ہویا؟ سارے ویکھو تسی میں اسی رج کے گناہگار ہاں، رج کے گناہگار ہاں، اساں کوئی تقوی دا دعویٰ نہیں، نہ تانوں تے نہ مینوں، اللہ دے گھر بیٹھے ہاں۔ لیکن پہلی جڑی گل میں کیتی ہے، جتھوں گل ٹوری ہے میں تواڈے تے میرے کول کی ہے ایک ذوق تے ایک کملی والے دی نسبت۔ آؤ جنہاں ذوق نہیں، جن میں ذوق نہیں، جن کے ظرف ذوق کے خالی ہیں، جن کے چہرے نسبت مصطفیٰ سے خالی ہیں، ان کے حسین اور کڑیل جوان کو بھی لے آؤ اور ہمارے بوڑھے سنی کو بھی لے آؤ۔ میں نے کہا تھا نا، نور چہروں پہ تو نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں۔ بھائی ایک منٹ گل سنو، میں گل سننا بھی بڑا چت کے ہاں تے گل کرنا بھی بڑا چت کے ہاں۔ چگل کے گل میں کدے نہیں کیتی، چت کے کیتی ہے۔ گرا چت کے کھانا اچھا ہونا، چگل کے کھانا اچھا نہیں ہوتا۔ نوالا ایک بندے نے میرے تے اعتراض کیتا، تو بڑا بڑا شاعر ہے، حافظ زبان شاعر ہے۔ نور آنکھوں میں تے سارے نے اکھیاں چ نور نہیں، ساڈیاں اکھیاں چ نور نہیں۔ چلو جی چہرے پہ اجالے ہوں گے تو تک لے، چلو مانی میں سب تواڈے عقیدے دے مطابق تواڈے چہرے تے اجالے ہوندے تے یار اکھیاں دا نور تے ساڈی اکھیاں چ بھی ہوندا ہے۔
میں کہ اس کے دو جواب دے سا میں، ایک قرآن کو لوں تے ایک اپنے ایمان کو لوں۔ اللہ فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جڑا ایتھے انا رہسی دنیا وچ اوتھے بھی انا رہسی، جس چہرہ مصطفیٰ ایتھے بھی نہ تکیا وہ بھی انا ہے تے وہ قیامت والے دن بھی انا ہی اٹھسی۔ ایک تو یہ جواب ہے، تے نہیں تک سکیا تے انا ہی ہے نا، تے انا تے نور تے نہیں ہوندا نا۔ مطلب ہے جڑے جالی نو محبت نال تکدے، گنبد خضرا دی زیارت شوق نال کردے، انہاں دی اکھیاں چ نور ہوندا ہے، تے جڑے اس دی لذت تو بے خبر ہن دنیا وچ او انن۔ کوئی کہندے جی مدینے جانے دی لوڑ کیڑی ہے، ہے جی جانے دی لوڑ کیڑی ہے، اے لوگ بھی ہیں حضور دی امت وچ۔ ہن گل تو پھر اے وے نا کہ تواڈے جہاں بے قدراں نو اللہ نو حضور دی امت وچ پیدا کرنے دی کیڑی لوڑ ہے، سوال اے بھی ہے۔ تواڈے جے انسان نما حیواناں نو کیا رسول اللہ دی امت تواڈے قابل ہے؟ مگر اللہ نے عبرت واسطے پیدا کر ہی دیتا ہے، تماشا لا ہی دیتا، فرق درسنے واسطے قد تبین الرشد من الغی، گمراہی اور ہدایت نو الگ الگ کرنے واسطے تہاڈا وجود بھی ضروری ہے۔ جی تے گنبد خضرا تے نظر نہیں محبت دی، جالی شیخ تے نظر نہیں محبت دی، تے کئی مطلب ہے انا۔ تے میں پھر ٹھیک آکھیا نور آنکھوں میں، دو جواب ہو گئے۔ تو مطلب ہے کہ نور آنکھوں میں، جو گنبد خضرا کا نظارہ کرنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، محبت سے، عقیدت سے، فرط عقیدت سے، ان کا کیا مقام ہے؟ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے ہاں انداز نرالے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، انداز نرالے، قیامت میں انداز نرالے، قیامت میں انداز نرالے۔ چہرے پہچانے منن، چہرے پہچانے، تسی آکھو جی قرآن شیراں تے ہی گزارا پہ کرانا ہے، قرآن بھی پڑھنا، قرآن اگے تھوڑے پڑھنے والے تواڈے کول، قرآن تھوڑے پڑھنے والے نا، انہاں تاویلاں تے تفسیراں تے ہی ساری تباہی چڑھی ہے نا۔
قرآن سمجھو جس تے قرآن لتھا ہے، قرآن سمجھو جس پر اترا اور جس نے اپنے سامنے بٹھا کر 1,24,000 صحابہ کو سمجھایا، ان صحابہ اور اہل بیت گھر والوں سے قرآن کو سمجھو۔ چہرے علی گل یار کولو ہی کرنا رہا نصیر الدین، کوئی قرآن دی گل سنا چھوڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ۔ کچھ چہرے، وجوہ وجہ کی جمع ہے، وجہ کی جمع وجوہ ہے۔ وجوہ ہوئی یومئذ، اس دن قیامت کے دن کچھ چہرے ہوں گے۔ وجوہ تنوین تقلیلیہ، بازیہ، کچھ چہرے، سارے نہیں ہوں گے کیونکہ اکثر تو سنت کے متبع ہیں نا، غلام ہے نا، اکثریت تو ہماری ہے بھائی، بولیے، کملی والے کے غلام ہیں، اکثریت ہماری ہے، اس لیے اللہ نے وجوہن فرمایا، کچھ چہرے، اور الشاذ کالمعدوم نہ ہونے کے برابر ہمیشہ، مگر منظم بڑے۔ آئیے سنیے، لیجیے، پڑھیے۔ کہ میں آخیا وجوہ ہی، کچھ چہرے ایسے ہوگے، ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے ہم میں بھی سے جو بالکل صاف ہوں گے اور حضور کی نسبت میں کامل و اکمل ہوں گے، وہ چہرے اپنے رب کا نظارہ تر و تازہ ہوں گے، مہکتے ہوں گے، چہکتے ہوں گے، اور الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، جمال ذات کے مناظر دیکھ رہے ہوں گے۔ اور وجوہ یومئذ باسرہ، سمجھ آئی؟ تو کیا ہوا کہ چہرہ انسان پہچانتا ہے، انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے، انسان کی پہچان چہرہ ہے، اور چہرے کو اللہ نے تمام جسم پر اونچا مقام کیوں دیا ہے؟ اللہ نے جو جس عضو کو جہاں مقام دیا ہے وہ اسی مقام کا تھا۔ گل کرو، ایویں نہیں لا چھوڑیا جیڑی شے جتھے آئی، نہیں، جیڑی شے جتھے دے قابل آئی۔ دل میں غم ہے درد پہلو میں ہے، سودا سر میں ہے،
جتھے جی جیڑی چیز لائق ہے، دل میں غم ہے درد پہلو میں ہے، سودا سر میں ہے، اپنے اپنے گھر کا مالک اپنے اپنے گھر میں ہے۔ دل میں غم ہے، غم انگلیاں تے ہاتھاں چ کدے نہیں سنیا اسی نے، میں نہیں جی میرا ہاتھ بڑا غمگین ہے، میں نے جناب کان بڑے غمگین، میں نے ہوٹھ بڑے غمگین، میں نے لت بڑی غمگین ہے۔ ایک کدے تو نہ سنیا سی، جیڑا جس کو سنو گے کہو گے پاگل دا پتر ہے۔ وہ لت کان تے اکھ غمگین نہیں ہوندی، دل غمگین ہوندا ہے۔ اہنو شوقن الی دیار لقیت فیہا جمالا سلما، اہنو شوقن الی دیار لقیت فیہا جمالا سلما، لقیت فیہا جمالا سلما، لقیت فیہا کہ میرا ساند اذان واہی نوید وصلت بجانب ماں۔ مولانا جامی اہنو شوقن الی دیارن، دل دے وچ غم آندا ہے۔ ہائے ہائے، سید الساجدین امام زین العابدین غمگین ہوئے واقعہ کربلا تو بعد تے شعر آکھے کہ آکھے اپنے نانا جانا، ان نلتیا ریح صبا یومن نیلا ارض الحرم، بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم۔ زین العابدین دا دل غمگین ہویا، دل غمگین ہویا، غمگین ہوئے۔ اساں مدینے جگہ تکی، بیت الحزن نام ہے اس دا، دکھاں دی کوٹھڑی، دکھاں دی کوٹھڑی زین العابدین دی۔ مدینے تو 13 کلومیٹر باہر آج بھی وہ باغ موجود ہے۔ کربلا میں قافلہ لٹ گیا، باپ مارا گیا، بھائی مارے گئے، سب کنبے کا صفایا ہو گیا۔ لٹ کر قافلہ اہل بیت دمشق سے جب مدینے منورہ پہنچا تو ایک حسن مصنع جو امام حسن کے بیٹے تھے، ایک صرف وہی رہ گئے تھے مدینے میں، جس سے امام زین العابدین اپنے اس کزن بھائی سے دکھ سکھ کرنے کبھی مدینے چلے جایا کرتے تھے، ورنہ 15 دن 2 ہفتے کے بعد مدینے جاتے تھے۔ حسن مصنع کے پاس بیٹھے دونوں بھائی روتے تھے، کوئی سکینہ کو روتا تھا، کوئی اصغر کو روتا تھا، کوئی اکبر کو روتا تھا، اور ایک گریہ و زاری کا عالم ہوتا تھا۔ اس منظر میں اگر کوئی مونس و یاور تھا تو ایک دوسرے کے یہ بھائی تھے۔ تو زین العابدین کا وہ بیت الحزن آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ ایک کوٹھڑی ہے چھوٹی سی،
اس میں صرف سجدہ دینے کی جگہ نماز پڑھنے کی. سارا دن زین العابدین وہیں بیٹھے رہتے تھے, روتے رہتے تھے. وہاں سے عرض کی, سامنے ہے مدینہ, 13 میل ہے. ان نلت یاری حسبا یومن الی ارض الحرم. ارض حرم میں کبھی جائے ہوا تو میرا سلام میرے نانا جان کے روضے پر کہنا. جس باغ میں میرا نانا دفن ہے اس باغ پر میرا سلام کہنا, جہاں وہ نبی محترم مدفون ہے. پھر اپنے دکھوں کا ذکر کیا تو دل میں دکھ ہوتا ہے. زین العابدین سے کسی نے پوچھا, عید کا دن تھا کہ امام آج 60 سال ہونے کو ہیں, 50-60 سال کا گزر گیا عرصہ, اور آج تک آپ کے لبوں پر ہم نے کوئی موج تبسم کھیلتے ہوئے نہیں دیکھی, کبھی مسکراتے ہوئے آقا آپ کو نہیں دیکھا. اہل مدینہ اکٹھے ہو کر زین العابدین کے پاس آئے کہ آج تو مسکرا دو. پتہ ہے تاریخ میں یہ لفظ محفوظ ہیں. زین العابدین نے فرمایا, تمہیں معلوم نہیں کہ یعقوب کو شک تھا, یعقوب کو شک تھا کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے یا نہیں. یعقوب کو شک تھا, اس شک میں تھے یعقوب کہ ان کا بیٹا زندہ ہے یا نہیں. 40-50 سال روتے رہے اور آنکھیں سفید ہو گئیں. اور میں بد نصیب جس نے ایک دن میں 18 جوان لاشیں اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور اٹھتے ہوئے لاشیں دیکھے. میں تو یقین سے دیکھ رہا تھا اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں مسکراتا نہیں. کون مسکرائے؟ حسین کا سر جسم سے جدا ہوتے ہوئے یہ منظر, اور وہ وقت یاد کرو جب سکینہ کی بالیاں نوچی گئی تھی اور خون کا فوارہ اس کے کانوں سے جاری ہوا تھا. تم بھی بیٹیوں والے ہو, تمہارے بھی بہنیں ہیں, تمہارے بھی گھر ہیں. دیکھو اولاد رسول پر یہ ظلم ہوا تو آج تم طرح طرح کی باتیں بناتے ہو. ملا, تمہاری بیٹی کے سر سے چادر نوچی جائے, چادر کھینچی جائے تو مجھے معلوم ہوگا, پھر میں دیکھوں گا کہ تو اس کا کیا حشر کرتا ہے. وہ ردائے تطہیر جن کے سروں سے اٹھائی گئی اور سر مجلس یزید کے دربار میں سیدہ فاطمہ کی لاڈلی زینب کی بہن فاطمہ کے سر سے چادر یہ کہہ کر اتاری گئی کہ یہ رشتہ مجھے دے دو. ملا تو گوارا کر لے گا تیری بیٹی کو دیکھ کر کوئی کہے کہ رشتہ مجھے پسند ہے؟ بے غیرتو, حیا کرو بے غیرتو. اہل بیت کے دشمنوں, حسن حسین سیدہ زہرا کے نور ہیں اور کملی والے کے منظور ہیں. یہ کیسی امت ہو کہ نانا کا ادب تو کرتے ہو, اولاد کو برا جانتے ہو. جو اولاد کو برا جانے باپ اس کو اچھا نہیں جانتا, نانا اس کو اچھا نہیں جانتا. آپ کے محلے میں آپ کے بچے کو کوئی تھپڑ مارے, آپ کے پاس بچہ روتا ہوا آئے تو آپ کس نظر سے اس آدمی کو دیکھیں گے؟ بولیے آپ, کس نے, تم نے کیا کیا ہے؟ اور تم دل میں رکھو گے وہ بات کہ اس نے اس موقع پر میرے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. یاد رکھ, اگر تو نے حسن حسین کا اور کیا تو کر سکتا ہے؟ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. تو کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم ادب ہی رکھ, حیا کر, اور حسین کے دشمنوں کو حسین کا دشمن سمجھ اور اپنا دشمن سمجھ.
اگر نہیں سمجھے گا تو کل قیامت کے دن حسین کا اور حسن کا نانا اگر پل صراط پر کھڑے ہوئے تیرے گزرنے کے وقت یہ کہہ دے کہ میرے مالک یہ میرے حسنین کو پسند نہیں کرتا تھا، اس کو میں نہیں گزرنے دوں گا، تو کیا سمجھتا ہے کہ کملی والے کے اشارے کے بغیر اللہ گزار دے گا؟ جو کہتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، جس چہرے نے دعا نہیں کی یہاں بھی چہرہ آیا، یہاں بھی چہرہ آیا، قد نرا تقلب وجهک، دیکھیے آج چہرے پر گفتگو ہوئی ہے۔ جس کا چہرہ اٹھ جائے تو قبلہ بدل جائے، جس کے مزاج میں برہمی آ جائے تو وہ تجھے کیا خیریت سے پل صراط سے گزرنے دیں گے؟ نہیں گزر سکتا تو۔ اس لیے حسن اور حسین کی، اس کی ماں فاطمہ الزہرا کی، علی کی عزت کر، ادب کر، محبت کر اس خانوادے سے۔ خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، میرا شعر مجھے یاد آ گیا، خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد نبی شرط مسلمانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم احترام صحابہ کرام کرنے کے بھی مکلف ہیں، ہمیں حکم ہے کہ ہم صحابہ کا بھی احترام کریں، ان کے درجات کا بھی خیال رکھیں۔ تو حضرات میں یہ کہہ رہا تھا، اب میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ہاں تو یہ امام حسن کی خلافت کے متعلق کہہ رہے ہیں بھئی روشنی ڈالے، روشنی کیا ہے؟ وہ سراپر روشنی تھے، رکا آیا کہ روشنی ڈالیں، بھائی روشنی کیا ڈالیں؟ روشنی پر روشنی کیا ڈالیں؟ بڑی حماقت ہے، آفتاب کو چراغ دکھائیں۔ خلافت راشدہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی، 4 اور 5ویں روشنی حسن مجتبی۔ نہیں تو 6 مہینے آپ خلافت پر بیٹھے، جو 6 مہینے بقیہ تھے حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال ہوں گے جو میری خلافت کے ہوں گے، اس کے بعد امارت ہے، دنیا ہے۔ 6 مہینے پورے ہوئے تو حسن نے کہا نہیں، دنیا میں نہیں چاہیے، جن کو دنیا چاہیے وہ لے جائیں، ہم تو وارث اپنے نانا کے ہیں، جن کو دنیا ضرورت ہے وہ دنیا لے جائیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں اقتدار چھوڑنا بہت بڑی آزمائش ہے، کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک طرف یہ تھا کہ کسی طرح ہو میں اقتدار پر فائز رہوں، چاہے آدمی مرتے ہیں تو مریں۔ امام حسن نے کہا نہیں، میں وہ اقتدار کبھی نہیں پسند کر سکتا کہ جس میں خون ناحق ہو، مسلمانوں کا قتل ہو اور میں کرسی پر بیٹھوں، نہیں، میں نہیں لڑتا، بھائی آپ لے لیں۔ اہل نظر کے دل میں، اہل نظر کے قلب میں، مجھے بھول رہا ہے ایک اپنا مصرع، قدر میرے اس سخن کی ہے،
یعنی جو دل والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، جو سخن ہیں، جو اہل نظر ہیں، ان کو میری اس بات کی قدر ہے کیا کہ دنیا میں سب سے شان جدا پنج تل کی ہے، دنیا میں سب سے شان جدا پنج تل کی ہے، شان جدا پنج تل کی ہے، پنج تن کی ہے، پنج تل کی ہے۔ دنیا میں سب سے شان جدا پنج تن کی ہے، تک ہونا ایسا نال کچھ نہیں ہونا، تھپڑ بھی منہ تے تاں لگنا جے پانچ کٹھے ہونا، تیرے ہاں دوواں نال نہیں لگنی، پنج پورا۔ جڑا انہاں دا منکر ہے پنج تن دی مار ہے انہاں نوں، دنیا میں سب سے شان جدا پنج تل کی ہے، اور ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیر، ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیر، وہ ذات پاک صرف امام حسن کی ہے، ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیر، وہ ذات پاک صرف جناب حسن کی ہے۔ ایک گل میں سنائیے گولڑے، اج میں تانوں بھی سنا کے پھر میں گل بن گیا۔ دروشی بابا دے حسن دی شان، حضرت امیر معاویہ نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ میں یہ دو بھائی جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کروں کہ میں ان پر ذرا غلبہ کر لوں، ذرا ممنون رہیں میرے، جس آنا نا نظر تھلے رہے۔ تو خیال آیا، انہوں نے کہا اپنے عامل سے کہ 40 کروڑ روپے جمع کرو، 40 کروڑ روپے، بڑی نئی بات ہے آپ کو سناؤں۔ 40 کروڑ 6 مہینے لگے، 40 کروڑ جمع ہو گئے۔ تو خزانچی نے کہا وزیر خزانہ نے کہ حضور جمع ہو گئے ہیں، فرمایا ایک فوج تیار کرو، 40 کروڑ نقدی جو ہے بہت بڑا سامان ہے، اور اس زمانے میں 1400 سال پہلے، آج بھی بڑی چیز ہے لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ تو حسن نے کبھی دیکھی نہیں، ان کے بزرگوں نے بھی نہیں کبھی دیکھی اتنی رقم۔ ایک دانا آدمی ساتھ روانہ کیا حضرت امیر معاویہ نے کہ جاؤ دیکھو کہ
جب یہ 40 کروڑ روپیہ حسن کو ملے گا تو حسن کی حالت کا کیا ہوگا؟ اتنی بڑی رقم جو اس کے سوچ میں کبھی آئی نہیں. حسن جب یہ رقم خطیر پائے گا تو حسن کے چہرے کے تاثرات کیا ہوں گے، فیلنگز کیا ہیں، وہ مجھے ذرا میں محسوس کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں. تو خیر 40 اونٹ روانہ ہوئے لدے سونے چاندی کے، 40 کروڑ روپیہ ذہن میں رہے. مدینے پہنچے، 20 دن 25 دن لگے. دمشق سے پہنچے، فوج ساتھ تھی، اسلحہ وغیرہ ساتھ تھا. جب پہنچے تو پوچھا گیا، جو دانا آدمی تھا اس کا امیر تھا جس نے فیس ریڈنگ بھی کرنی تھی سب کچھ، تو اس نے کہا کہ حسن کا مکان کہاں ہے، نواسہ رسول کا مکان کہاں ہے؟ تو باب السلام ہے نا جہاں، اس سے بالکل قریب امام حسن کا مکان تھا، وہ بھی پرانا بوسیدہ پرانا سا، وہی نانا والی چٹائی اور وہی سارا طریقہ. جا ذرا میں پنجابی میں خالی گل کراں. قافلہ ٹر کے پہنچیا، امام حسن دا دروازہ پتہ کیتا گیا، تکیا بس ایویں درمیانہ جی کوئی چھوٹے جا کمرے جے نے 1-2 بس. تے اس نے جا کے اگے ہو کے بوا کھڑکایا جی، خاموشی، چپ، کوئی نہیں. دوسری دفعہ پھر کھڑکایا، تھوڑی دیر بعد پھر خاموشی. تیسری دفعہ جس نے کھڑکایا نا، دروازہ کھلتا، اندروں ایک وجیح انسان نکلیا، 34-35 سال دا نوجوان. او واللیل والیاں زلفاں، او والضحا والا چہرہ، او ما زاغ البصر و ما طغى والی آنکھ. او توبہ والا قد زیبا جوان. جس نے دروازہ کھولا نا تے ویکھنے والا تے ایک باری پاگل ہو گیا کہ کون آ گیا. اور ٹیسٹ کے سی دیکھو، تسی سارے لوگ جمع ہوئے ہو، یہ لوگ کہندے جی نصیر الدین دی گلاں تقریراں وچ مخلوق بڑی جلدی کٹھی ہو جاندی ہے. بیٹھے کھلوتے کتنی دیر ہوگی، گھنٹہ ہو گیا. یہ کیوں نہیں تھکے؟ پوچھو انہاں کولوں کیوں نہیں تھکے. انہاں کولوں پوچھو یہ تھکدے کیوں نہیں. انہاں دے کنا کولوں پوچھو اکدے کیوں نہیں. تے انہاں دی اکھیاں کول پوچھو غیر در تکدے کیوں نہیں. ہے جی کوئی گل ہوندی ہے تے آندا ہے، میں تو کوئی نہیں آندا ہے جی. لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے. لوگ اشک بہاتے ہیں، مصرع پہلے جی. غم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے. وہ 1400 میل تے بیٹھے ہو، 4000 میل تے بیٹھے، 10,000 میل تے بیٹھے، حرم سامنے بھی نہیں. حرم وچ کچھ ہے نا جی ہتھے سر پہ چک دے. میری ربائی ہے پر ہے تباہی ہے. غم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے. لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں
کچھ ہے. حضور بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ارے ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. کیا عرض کیا میں نے؟ بڑا سونا جوان آیا بار تے اس دی فیس ریڈنگ تے نظر آئی بھئی اکھ وچ سرما بے نیازی دا پہ آیا، بے نیازانہ زے ارباب کرم می گزرم، چون سیاہ چشم کے بر سرما فروشاں گزرد. جس دی اکھی وچ ویسے قدرتی کالیاں ہون، ابو طالب کلیم فارسی دا شاعر آدا ہے جس دیاں قدرتی اکھیاں کالیاں زیادہ ہون نا، او سرمے دے بازار وچ کدھر جاوے نا تے ہر ہٹی تے ایویں سرمچو نہیں چیک کردا ہوندا اے کیسا ہے اے کیسا ہے اے کیسا ہے. اونوں سرمے دی لوڑ ہی نہیں، ربو پہ سرما. ہے جی تے کملی والے دا سرما پہ ہے نواسے دا. پتہ ہی ہے نواسا کیڑا ہے؟ اے حسن جسے پیدا ہویا سی نا، حضور نے گود وچ لے کے حضور نے اپنی زبان مبارک اس دے منہ وچ پائی اور اپنی تھک دی کٹی دتی. حضرت ابو ہریرہ آئے، ایک صحابی نال، وہ کہتا میں ابو ہریرہ سرکار دے غلاماں دی اہل بیت نال کے محبت سی. یہ بھی ذرا ویکھو، فاروق اعظم دی کے محبت سی، صدیق اکبر دی کے نسبت سی. سمجھ آئی؟ اے جڑے کچھ اختلاف کرتے جی انہاں دی نسبت سی، تسی 1400 سال بعد بیٹھے مامے بنتے ہو، تانوں کی پتہ ہے؟ جنہاں نے رسول دی اکھیاں ویکھیاں نا وہ اکھیاں بھول سکدیاں نا؟ جیڑا انہاں نوں نمازاں دے وچ موڑیا تو نہ لاوے. سجدہ لمبا ہوندا ہے تے ہوندا رہے، حسن ڈے نہ پے، ڈگ نہ پے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا حسن ادھر آ. حسن چھوٹے سن، یہ بھی ایک پیار دا نتیجہ. سبحان اللہ، صدقے جاواں ابو ہریرہ تیری زبان تو. اوے حسن ہو رہا، حسن دوڑنے گئے. کیا حضور دا غلام ہے نا؟ ابو ہریرہ نے ایتھے بیٹھے ہو ویکھیا نا، اونج بلایا اوے حسن ہو رہا. حسن دوڑتے گئے، کہنے لگے بابا کیوں؟ کہ یار مینوں دس نانا جی تینوں بوسا چومدے کتھے سن؟ کتھے چومدے سن؟ امام حسن نے قمیض چکی ہے جی. ابو ہریرہ نے کہا مینوں پتہ ہے تنی اتے حضور تیرے پیار دیندے سن، تنی ننگی کر. امام حسن نے تنی ننگی کیتی، سڑک تے بہ کے بازار وچ بہ کے ابو ہریرہ نے بوسا دیتا. ایک گل تھکے تے نہیں ہو؟ میری طبیعت لگ گئی تو میں بول رہا. سنو، یاد نے کہ حضرت عمر نے کہ فرمایا سی حجر اسود نو، اوے حجر اسود، اوے بڑا نقطہ نے سنیو، میری گل سنیو.
ہیرے رانو مزہ میرے تو بغیر نہیں آتا. بڑا بڑا فیصلہ بات جگنو. حضرت عمر نے فرمایا سی اوے حجر اسود کعبے وچ تے تو لگایا ہے جنت جی تو آیا ہے لیکن یاد رکھی اوے خطاب دے بیٹے دی شان بھی ویکھا طواف بھی کر رہا تے گل بھی کھری کر رہا منہ تے کھلو کے. اوے مینوں پتہ ہے رکھ مینوں پتہ ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. یہ گل سنی نے کہ نہیں؟ مولویا کل سنی نے کہ نہیں؟ بولو. او مینوں پتہ ہے او کعبے دے وچ جڑے نسب ہوئے پتھر صاحب قبلہ سانو پتہ ہے نہ تسی نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو. تے اگر میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اے دو لب میں چمنے نہ ویکھے ہونا نا تینوں میں کدے بوسا نہ دیوایا. گل سنو رسول اللہ نے چومیا ایک دفعہ کتنی دفعہ چومیا؟ ایک دفعہ حج کیتا بوسا دیتا. ایک دو دفعہ جڑا آپ عمرہ کیتا بوسا. اتھے کتنی باری بوسا دیتا؟ کعبہ کائنات کی ناف ہے. زمین پوری دی ناف درمیان وچ کعبہ ہے. پکی گل ہے کہ نہیں؟ تے کملی والے کی بوسا گاہ حجر اسود اس لیے بھی ہے کہ کعبہ کائنات کی دنیا کی ناف ہے. اور حسن کی ناف اس لیے بوسا گاہ رسول ہے ادھر بھی ناف اور ادھر بھی ناف. اور اوپر خاندان میں عبد مناف. مناف اور ناف مطلب ہو گیا نا صاف. اتھے بوسا دیتا اتھے بوسا دیتا. ناف ایک گل میں اور عزم کریو تے مخالفو گل میری جڑی انج میرے بڑے مخالف ہیں اپنے بہوں تے باہر دے کٹ. مینو بھی حضور دی سنت اللہ تعالی چلا رہا ہے. آپ بھی اپنے پہ کر دوں پہ گئے جی تے میں نہیں گل سنو یہ بھی سنت رسول ہے نا. اللہ نے حضور دی سنت چ رکھا ہے. میں نے تے میں کی عرض کر رہا ایک بندہ پوچھتا سی اے جناب تو سارے روایت کتنے پڑھی ہے تسی مطالعہ کریا کرو نا قبلہ ایویں تقریر کرنے بہ بننے ہو پڑھیا کرو. میں نہیں دستا ہوں بھی نہ دسنا روایت میں بیان کر سا ہوں بھی کر سا لیکن حوالہ نہ دینا حوالہ تواڈے حوالے کرنا. حضور نو جس ویلے غسل دتا گیا آپ فرمایا پوچھا گیا یا رسول اللہ میں جناب نو غسل کون دے؟ فرمایا میرے گھر والے. پکی گل ہے گھر والے.
علی، فضل ابن عباس، گھر والے، فرمایا غسل مینو دے کے میرے حجرے وچ کلا مینو رکھ دیو، کلی میری منجی پئی ہوئے مینو رکھ دیو۔ قبر کھٹ کے آپ نو رکھ دیتا سی کلیو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا عورتاں مرد سب نکل جائے ہو باہر۔ یا رسول اللہ کس واسطے؟ فرمایا کہ جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور تمام حاملان عرش اور قدسی سلام واسطے حاضر ہو سن۔ تے میں چاہنا تساں وچوں کوئی نہ ہوئے او وکھرے صلاۃ و سلام میرے تے پڑھ سن۔ آپ دی گھنٹہ 2 گھنٹے آپ دی جسم مبارک جڑا ہے او اتھے پیا رہا قبر دے قریب۔ یہ غسل دیتا گیا تے حضرت علی نے منہ اندر کر کے نا تے کچھ عمل کیتا۔ فضل ابن عباس نے پوچھا علی یہ اندر سر کر کے کیا کیتا ہی؟ آکھے باہر جاسے تے پھر میں دساں۔ باہر گئے تے پوچھا کی گل سی؟ فرمایا کہ سرکار نے مینوں فرمایا سی کہ علی میرے غسل دینے دے وقت جڑا پانی میری ناف جمع ہوئے گا اس نو تو چوس لیویں او میں ہوواں گا۔ او پانی ناف دا تو چوس لویں تے علی او محمد ہوئے گا۔ اے ناف دا عجیب رشتہ ہے کہ علی دی ہوئی ناف چسوائی تے علی دے پترے حسن دی ناف چوسی، بوسا دیتا۔ ناف مرکز جسم ہے اور ناف سے اوپر سر تک حسن شبیہ رسول ہے، ناف سے نیچے پاؤں تک حسین شبیہ رسول ہے۔ میں تانا حضور اس واسطے بھی ناف چومیے قربان اس ناف تو ونجا اتے تکاں تے میں تھلے تکاں تے حسین ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ناف چومی ابو ہریرہ نے۔ بازار وچ بیٹھے ہوں امام حسن نے قمیض چکی تے آپ نے ناف چومی۔ عرض کر رہا آپ نکلے تے بے نیازی نہ لائن تک کیا ہونا آخیا پتہ نہیں 40 اٹھ ہو سن تے پوچھن اے کی آ گیا ہے۔ انہاں سمجھا آج کل نے کوئی پیر صاحب بن کوئی گدی نشین کسی درگاہ دے جیڑا جیبا تک دے ہوندے کتنا نوٹ کڈیا یا مولوی صاحب بن کوئی مفتی صاحب کہ فتوا تا لکھ دیتا ہے ہوں دیندا کی ہے۔ او بے نیاز سرمے پانے والے مازا غل بسر دیا اکھیاں والے باہر نکلے۔ آپ نے فرمایا او کیوے او پہلے جناب او ڈر گیا جڑا بڑا دانا آدمی سی بھائی یہ کی ہے، اس نے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی۔ وہ اگے ہویا اس نے جناب امیر معاویہ نے شام تو جناب 40 کروڑ روپیہ جناب نے نذرانہ بھیجا ہے ہدیہ تحفہ۔ آپ فرمایا اچھا 40 کروڑ؟ اس آگے بھائی بڑا متاثر ہونے لگے۔ اچھا آپ آخر 40 کروڑ تو اس سمجھا ہوں متاثر ہونا شروع ہو گیا ہے امام حسن ہے جی۔ ہوں گل بن سی نال ایک آدمی نکلیا ماڑا جی اندروں نال ہی
بوہا کھلیا نا اندروں آپ دے نال ایک نکلیا بندہ. اس تکیا جڑا آیا سی نا اتوں قافلے تو نال دمشق وچوں سفیر, اس نے اندر اگے ہو کے تکیا تو ہوا کڑا تے اوہی چٹائی تے زمین اتے تے ایویں کوئی تھوڑے جی لیراں تے نال کوئی کپڑے چ پئے تے ایویں بس اس طرح. ہن 40 کروڑ باہر تے اندر غربت ہے. مزہ ایتھے وے الغناء غنى النفس. آپ نے اس نو پکڑیا نا, وہ جڑا نال اندروں بندرا نکلیا اس نو پھڑیا تے تھلے اٹھا دی قطار کو لے گئے. او مہار پکڑ کے 40 اٹھاں دی اس بندے نو پھڑا دیتی. فرمایا جا 40 کروڑ روپیہ اس نو پھڑا کے فرمایا جا. حسن دے کے اسی پرانے کمرے وچ مڑے تے اس سفیر دا دماغ خراب ہو گیا, پاگل ہو گیا کہ مہینہ اسی ٹر کے آئے تے 40 کروڑ دا سونا لدیا ہے, 6 مہینے مینوں لگے ساری دنیا وچ ملک جو اکٹھا کرنے. اے عجیب آدمی اندروں نکلیا تے 40 کروڑ کیتا. میں سمجھا بڑا متاثر ہویا ہے, اس نے پھڑا دیتا. کیوں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ حسن کی گل سن. امام حسن نے مڑے نا جسے او جڑا اندروں ماڑا جا بندہ نکلیا سی او پاگل ہو گیا. گدا گم می کو ند خدرا چودولت می کو ند پیدا. جدی پشتی منگتا ہوئے بیچارہ غریب ہوئے, اچانک پیسہ مل وجے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. ساما کتنے اس نو رکھنے دی جگہ کوئی نہیں. جی حاجی صاحبان کول تو سب کچھ ہے وے تے اتھے کی ہے اس کول. جی کراں کی سانبا کتنے؟ وہ پیچھے دوڑیا امام حسن دے سرکار میرے کول کی کمال ہوئی جے 40 کروڑ دی مہار ساری مینوں پڑا دیتی نے. وہ بھی بڑا دانا سی بھائی, میں کیتا تا کوئی شے نہیں ہے, میں ماڑا کوڑا جے آدمی ہاں تے سلام کرن آیا جناب کول تے آپ ماں پکڑا دیتا ہے جناب 40 کروڑ روپیہ اٹھاں سمیت. ہن وہ بھی تک رہا ہے, فوج کھلتی ہے امام حسن دے بوئے تے, اے سلوک ہو رہا ہے. امام حسن اپنی تھلی تے چڑھے نا جسلے دروازے دی تے انج مڑ کے تکیا نا جسلے پتہ انج مڑ کے تکیا تے پتہ چلدا کہ کملی والا مڑ گیا. آپ تکیا تے اس کو فرما کے بلاؤں لگے اوئے تو مدینے کول فلانے گران دا نہیں رہنے والا کہ حضور تو 3 دن پہلے مسلمان نہیں ہوئے؟ حضور میں مسلمان 3 دن ہوئے. فلانے قبیلے فلانی جگہ 2-2.5 میل مدینے دا تو مینوں ملن آیا نا؟ کہ حضور ملن آیا. فرمایا جسے سنو مقام حسن, اتنی گل میں کرنا کوئی ملک کہن کے نہیں رجے تے اتنا کچھ بھیج کے تے حسن سلوک کے کر رہا ہے. انہوں نے بھیجیا دسنے واسطے کہ بہت کچھ ہے جناب, بہت کچھ دے رہے ہیں. حسن نو پتا سی کہ دنیا واسطے اللہ فرمایا کل متاع دنیا قلیل, دنیا دی متاع قلیل ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. حسن سمجھتا سی. فرماؤ لگے اس آگے جناب کے فرمایا کہ میں جس ویلے اٹھیا باہر نکلنے واسطے بلایا مینوں جڑے آئے سفیر دمشق تو امیر معاویہ نے بھیجے تے میں باہر نکلیا تے تد اٹھ کے تے میرے اگے میری جتی چک کے رکھی ہے.
اللہ اکبر. میری جتی چک کے رکھیے. تو 3 دن ہوئے ہو مسلمان ہے, 3 دن تیرے مسلمان ہونے دے ہو گئے. 3 دن. اور تینوں اتنی سمجھ کس نے دیتی؟ اتنی سمجھ کس نے دیتی تینوں کہ تجھ میری جتی میرے اگے چک کے رکھیے. اور رو پیا. اس آخیا جناب حضور دی قبر شریف سامنے سی. اس آخیا اس آخری کائنات دی شخصیت سردار دیا نواسا سمجھ گئے. تو اس دی موڑے تے کھیڑیا ہے, اس دی زلفاں نال کھیڑیا ہے. تے تیری ماں ہوے کہ جس نو سرکار نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. میں تو نسبتاں ویکھ کے تے تیرا حسن ویکھ کے تیری شان جمال ویکھ کے تے میں کہا کدے اس نے سامنے نہ رکھسا تے اور ہے کون ہے, اس دے لائق کون ہے؟ اور فرمایا تو میرے ادب کر کے میرے سامنے جتی رکھی. تینوں میں تے نہیں آخیا. فرمایا جا پھر میں اپنی جتی دے پیچھے تینوں یہ سب کچھ دیتا. جتی رکھنے دے پیچھے دیتا ہے. 40 کروڑ روپیہ. ایک نقطہ نکا جیا کہ 3 دن دا بندہ اس نو اللہ نے شعور دیتا ہے کہ حسن اہل بیت دا گلے سر سب دے, اس دے اگے جتی رکھو, اس دی عزت کرو. تے 1400 سال ہو گئے جنہاں نو پتہ ہے ایمان پوریاں پشتاں انہاں دیاں لے آئیاں او حسن دیاں گستاخ ہن. انہاں نو کی لبے گا؟ اس نو تو دنیا لب گئی, انہاں کولو آخرت بھی گئی. سنو مڑیا بندہ آپ چلے گئے, اسی طرح پھوڑی سے لیٹ گئے. 40 کروڑ پکڑایا اور گیا چلا گیا. 20 دن بعد جس نے قافلہ مڑ کے دمشق پہنچا, آپ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں اور بڑے منتظر کہ اے بہت بڑا کارنامہ میں کیتا ہے, اور واقعی بڑی دولت سی, کوئی ایسی گل معمولی چیز بھی تو نہیں ہے. لیکن دیکھو اللہ نے حسن دی شان اجاگر کرنی سی. جس نے دیکھا نا تے دورو امیر معاویہ نے ڈنڈ پائی, بولا بول اتھو ہی بول. دربار وڑیا نا سفیر, کی آخنا ہے حسن کی کیتا ہے, اینج اینج کیتا ہے. اس نے کہا جناب کولتا ہون دو, او کی کیتا ہے؟ او جس نے آخیا اس آخیا میں کی کرا. پورا دربار لگا, امیر معاویہ بڑی شان دے نال بیٹھے. جیسے عمائدین بڑے بڑے لوگ بیٹھے, علماء اور بڑے بڑے تابعین اور بڑے بڑے صحابہ بیٹھے. جس لے آخیا نا اس بس جناب انج نکلے بڑا جوان جہا سونا, میں تو پہلی دفعہ تکیا. انج اس دی تعریف کی تھی, حسن دی, جمال دی, شان دی, بے نیازی دی. انج پوچھا تو ایک ماڑا جہا بندہ نال نکلے, اس نو پھڑا کے مہار تے اندر ٹریا تو اس پوچھا تے اس نے آخیا کہ تجھ میری جتی میرے آکھے تو بغیر رکھی ہے نا. ساڈے گھر دے آداب تینوں کس سکھائے نا؟ ساڈے گھر دے ادب کرنا تینوں کس سکھایا ہے؟ فرمایا اس آخیا قبلہ اس شخص نے, اس ہاشمی جوان نے وہ 40 کروڑ دے لدے لدائے 40 اٹھ اس بندے دے سپرد کر دیتے. حضرت امیر معاویہ نے ہاتھ ماریا, ہاتھ ماریا, آنکھوں لگے واہ فاطمہ دے پترو کسی میدان وچ لگن نہیں دے دیو. او فاطمہ دے پترو
آفرینے تواڈے تے آفرینے او کسی میدان وچوں اگے نہیں لگن دیندے ہو. کیونکہ یہ کیوں کیا سمجھتے تھے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز کو فنا ہے. یہ دنیا کی چمک دمک آنی فانی ہے. ہم بہت سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. چشم حسن میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ متاع قلیل ہے اور علم خیر کثیر ہے. اس حقیقت کو اس آیت کے معنی تک اور حقیقت تک ذہن حسن پہنچا ہوا تھا کہ ہر چیز کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف باقی رہنے والی وہ ذات ہے. اس لیے یہ فانی چیزوں سے ہم محبت رکھنے والے نہیں ہیں جن کے ناموں نے مٹنا ہے. جملہ آخری اور پھر میں سلام. جن کے ناموں نے ہوتے ہوئے بھی مٹ جانا ہے، جن کے ناموں نے تاریخ میں لکھے ہوئے ہوتے بھی مٹ جانا ہے، وہ اس سے محبت کریں گے اور ہمیں مٹائیں گے، لیکن ہم نہیں مٹیں گے، ہمارے مٹانے والے مٹ جائیں گے. اس دل افرو ساتھ پیلا سبھی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آمین. سب حالات تشریف رکھیں سارے بہ جاؤ. جڑے بندے دور تو آئے آرام نال اچھو رستہ براسا وہ مل جاؤ، کیونکہ لوگ سنگی شکایت کرتے جی تسی ملتے نہیں ہو. تسی آرام نال ملو جس طرح گولڈ شیپ ملتے ہوتے آرام نال مل سا. جی کھپ پائی نہیں تو اٹھ جا سکے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کی حاجات پوریا فرماوے، مشکل آسان فرماوے، بیماراں شفا عطا فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. آرام نال پیچھے ہٹ جائیں سارے بات پیچھے ہٹ کے کیوں نہیں بات کے مانے لائن بنا لے لائن سبھی بات پیچھے ہٹ کے. تمام حضرات گستاخی مت کیجیے، گستاخی نہ کریں. ایک دروازے سے باہر جائیں اور ایک دروازے سے آئیں.
چاچے سارے حضرات بھائی بہ جاؤ سارے بہ جاؤ میرے سامنے بہ جاؤ پیچھے ہٹو دیکھو نا تسی نظم و نسق قائم نہیں کر سکتے بہ جاؤ چلے باؤ جی چلے باؤ دیکھو سارے پھر بعد کہتے جی سانو کسی بیت ہونا ہے اور بندے آنے بیت ہونا ہے جنہ بیت ہونا ہے وہ اگے آ جاؤ جنہ ہونا ہے اگر کوئی ہونا چاہتے اگے آ جاؤ باقی اٹھ جاؤ جنہ نہیں ہونا اٹھ جاؤ بہ جاؤ جنہ مرید ہونا ہے بیت ہونا ہے بہ جاؤ ایسے کٹھے ہو کے بہ جاؤ جنہ نہیں ہونا اٹھ جاؤ آرام نال دے سکتے ہو کارڈ دو اس سے وظیفہ لکھیا ہے نماز کی پابندی کرے ہو نماز صبح 10 دفعہ درود شریف 10 دفعہ کلمہ شریف قرآن مجید کی تلاوت دعا واسطے جڑے